قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے، اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ایک حدیث پاک میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے لوگوں میں دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑے جا رہا ہوں، ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا، بلکہ فرمایا کہ دانتوں سے پکڑ لینا۔ ایک چیز ارشاد فرمائی کہ میں اللہ کا قرآن تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، اور دوسری چیز فرمائی کہ میں اپنا فرمان چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، میں دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑے جا رہا ہوں، مضبوطی سے پکڑنا، ایک چیز اللہ کا قرآن اور دوسری چیز میری اہل بیت۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا ہر صحابی آسمان کے ستاروں کی مانند ہے، جس کا بھی دامن پکڑ لو گے وہ تمہیں جنت کے دروازے تک لے جائے گی۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، کہ جس طرح طوفان سے وہ لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے، اسی طرح جہنم کے عذاب سے وہ لوگ بچیں گے جنہوں نے اہل بیت سے عقیدت اور محبت رکھی۔ اہل بیت اور صحابہ کرام دونوں ہمارے دین کی، ہماری شریعت کی اور جناب نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کی پہچان ہے۔ صحابہ نبی کی جماعت ہے، اہل بیت نبی کے گھر والے ہیں، اور اللہ کی شان ہے کہ گھر والوں کے اندر دونوں صفتیں ہیں۔ صحابی صرف صحابی ہے، اہل بیت صحابی بھی ہے اور اہل بیت بھی۔
جس طرح جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات خود اعلیٰ ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا ہر فرد، وہ خاتون ہو یا مرد ہو، وہ اس امت میں سب سے اعلیٰ ہے۔ اہل بیت ہیں کون؟ محرم کا مہینہ ہے، اس امت کی جہالت ہے کہ یہ امت 1400 سال کے بعد بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر بھی لڑ رہی ہے کہ وہ آپ نور تھے یا بشر تھے، آپ تھے کیا؟ اسی طرح بدقسمتی ہے اس امت کی کہ یہ امت 1400 سال سے اہل بیت پہ بھی لڑ رہی ہے کہ اہل بیت ہیں کون؟ جبکہ پڑھا لکھا بندہ نہ بھی ہو، ان پڑھ بندہ بھی سمجھتا ہے کہ اہل بیت کہا کسے جاتا ہے، یہ ان پڑھ بندہ بھی سمجھتا ہے۔ گھر کی چار دیواری میں رہنے والے، بسنے والے، جن سے ہمارا خون کا رشتہ ہوتا ہے، چوبیس گھنٹے اس گھر کی چار دیواری میں گزارنے والوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اہل کا معنی والے، بیت کا معنی گھر، اور قرآن میں کئی جگہ یہ واقعات آتے ہیں۔ اور اہل بیت میں قرآن نے، دنیا کی بات ہی نہیں، قرآن کی بات، سب سے پہلے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی گھر والیوں کو شمار کیا، اور وہ ان پڑھ بندہ بھی سمجھتا ہے کہ اہل بیت ہوتی ہی گھر والی۔ کسی کے بچے نہ بھی ہوں تو بھی کہیں جاتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں گھر والوں کی سناؤ کیسے ہیں، پتہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی اولاد نہیں، پھر بھی پوچھا جاتا ہے گھر والوں کی سناؤ کیسے ہیں۔ تو گھر والوں سے مراد کیا ہوتا ہے؟ وہ گھر والی ہوتی ہے۔ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے 11 نکاح فرمائے۔ کتنے؟ 11۔ 2-3 رشتے اور بھی ہیں جہاں حضور کی طرف سے پیغام گیا، ادھر سے جواب مل گیا ہم نہیں دیتے، یا ادھر سے پیغام آیا تو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دے دیا میں یہاں رشتہ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ 3-4 اور بھی مقامات ایسے، لیکن 11 نکاح ہوئے۔ دو گھر والیاں جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ہی قبرستان تشریف لے گئیں، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے دفن فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو 9 گھر والیاں حضور کی زندہ تھیں۔ یہ حضور کی گھر والیاں ہیں، اہل بیت سب سے پہلے۔ آپ حضرات سے بھی کبھی کوئی اہل بیت کی بات پوچھے تو اتنی عقل اللہ نے بھی آپ کو دے رکھی ہے کہ اہل بیت میں سب سے پہلے گھر والیاں ہوں۔ پھر کوئی دوسرا بندہ سوال کرتا ہے کہ جی ہمارے لیے تو 4 بیویاں اجازت ہے، سنت نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں 4 بیویاں کرنا سنت ہے، نہیں، اجازت ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے طاقت دے رکھی ہے تو ٹھیک ہے، انصاف کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ قرآن کہتا ہے کہ
ایک بیوی بھی ہو تو اسی پر حوصلہ اور صبر کر جاؤ، اس کے ساتھ بھی انصاف کر لو تو بڑی بات ہے، سنت نہیں۔ ہو سکتا ہے آپ سے بھی کوئی سوال کرے کہ ہمارے لیے تو 4 کی اجازت حضور نے اتنی کیوں کی؟ پہلا جواب، یہ 4 کی اجازت کا مسئلہ بعد میں اترا ہے، ابھی اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا، یہ بعد میں آیا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نکاح کر چکے تھے۔ پہلا جواب یہ۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ نبی کے گھر میں جتنیاں آئی ہیں وہ اللہ لایا ہے، نبی بھی اللہ کا ہے، جو گھر والیاں ہیں وہ بھی اللہ لایا ہے۔ اللہ جانے، نبی جانے آپ اور میں کون ہیں جو اللہ پر اعتراض کریں یا نبی پر اعتراض کریں؟ ہمیں تو جچتا ہی نہیں، آسمان پر تھوکیں تو اپنے منہ پہ پڑے گا، آسمان کو تو فرق نہیں پڑنا۔ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، اللہ نے کیوں اجازت دی، اللہ کیوں لایا، اللہ بہتر جانتا۔ نمبر 3، ہر بندے کی 2 زندگیاں ہوتی ہیں، ایک باہر کی ہے ایک گھر کی ہے، اور ہماری دونوں زندگیوں میں سے کوئی زندگی بھی نمونہ نہیں۔ نبی کی بھی 2 زندگیاں ہوتی ہیں اور دونوں زندگیاں نمونہ ہیں امت کے لیے کہ تم نے بھی وہی کرنا ہے جو نبی کر رہا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باہر کی زندگی کو بیان کرنے والے 1,40,000 ہیں جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، اور ان صحابہ میں بھی 20 صحابہ تو جو ہیں حضور کی ایک منٹ کی زندگی کو بیان کرتے ہیں، ایک منٹ کی زندگی، اور ان میں سے بھی کچھ ایسے ہیں کہ جو 3 مہینے تک گھروں میں ہی نہیں گئے، مسجد میں ہی پڑے ہیں رات بھی دن بھی، کہ نبی علیہ السلام کچھ کریں میں دیکھنے سے رہ نہ جاؤں، اور نبی علیہ السلام کچھ کہیں میں سننے سے رہ نہ جاؤں، بس میں دیکھتا رہوں نبی علیہ السلام کرتے کیا ہیں اور میں سنتا رہوں کہ نبی علیہ السلام کہتے کیا ہیں۔ کچھ ایسے دیوانے بھی تھے۔ یہ عشق ہے نبی کے ساتھ، اور یہ نمونہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے امت کو بتانا تھا۔ جب باہر کی زندگی کو بیان کرنے والے 1,40,000 کے قریب ہیں تو حضور کی گھر کی زندگی کو بھی بیان کرنے کے لیے ایک عورت کافی نہیں تھی، اس کے لیے بھی ایک جماعت چاہیے تھی کہ جو گھر کی ایک ادا کو نوٹ کریں، ایک بات کو نوٹ کریں، ایک سنت کو نوٹ کریں۔ پتہ نہیں کبھی آپ نے سنا ہو، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما حضور کے چاچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں، خود فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، 5-6 سال کی عمر تھی، میں رات کو، میری خالہ حضور کے گھر تھی، تو میں خالہ کے حجرے میں چارپائی کے نیچے رات کو جا کر چھپ جاتا تھا، ساری رات بیٹھا رہتا تھا کہ میں دیکھوں نبی علیہ السلام کرتے کیا ہیں، نماز کیسے پڑھتے ہیں، سوتے کتنا ہیں، اور سوتے آپ کی حالت اور کیفیت کیا ہوتی ہے، جاگتے کب ہیں۔ میں چارپائی کے نیچے چھپ کے دیکھتا رہتا تھا، اور پھر وہ صبح لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے رات کو یہ کیا۔ گھر کی زندگی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کرنے کے لیے ایک خاتون کافی نہیں تھی، اس کے لیے ایک جماعت چاہیے تھی، اور جماعت بھی عقل مند خواتین کی چاہیے تھی
جس طرح صحابہ سارے عقل مند تھے، اسی طرح خواتین بھی عقل مند چاہیے تھی۔ تو عقل والیاں سمجھدار چن چن کے اللہ پاک نبی علیہ السلام کے گھر لایا۔ قرآن نے سورہ احزاب کے 21ویں سپارے کے آخر میں بالکل آیات شروع ہوتی ہیں کہ جب مدینے میں صحابہ کرام کے گھروں میں مال کی فراوانی ہوئی، مال آنے لگا، غنیمتیں آنے لگیں، تو حضور پاک علیہ السلام کی بیویوں نے ایک دن حضور سے مطالبہ کر دیا کہ ہمارا گھر کا خرچہ بڑھاؤ۔ حق ہے، بیوی کہہ سکتی ہے۔ ساری بیویاں جمع ہو گئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خرچہ پورا نہیں ہوتا، ہمارا خرچ بڑھایا جائے۔ نبی علیہ السلام کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ یہ خواتین اتنی عقل مند بھی ہیں، ان کو پتہ نہیں گھر کے حالات کیا ہیں، ان کو پتہ نہیں مدینے کے حالات کیا ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ میری سخاوت کی حالت کیا ہے، ان کو یہ پتہ نہیں کہ نبی گھر میں جمع کر کے کچھ نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کی حالت میں اعلان فرما دیا کہ 1 مہینہ تک میں اپنی بیویوں سے دور رہوں گا۔ انہوں نے یہ بات کہی کیوں؟ یہ میں صرف اہل بیت کی شان ایک بات آئی ہے تو درمیان میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور کی گھر والیاں کیا تھیں۔ یہ مطالبہ ناجائز نہیں تھا، لیکن نبی علیہ السلام کو پسند نہیں آیا کہ ان کو حالات کا پتہ نہیں۔ شریعت کے اندر اس کو ایلا کہا جاتا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ماریہ سلام اللہ علیہا حضور پاک کی گھر والیاں ہیں۔ بعض علماء نے ان کو گھر والیوں میں شمار کیا ہے اور بعض مورخین نے ان کو باندیوں میں شمار کیا، لیکن ہمارے علماء نے کہا ہے کہ باندی اس وقت تھی جب تھی، حضور نے ان کو آزاد فرما کر ان سے نکاح فرمایا۔ جب باندی آزاد ہو جائے تو وہ باندی نہیں ہوتی، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی تھی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا جن کا نام حضرت ابراہیم ملتا ہے، وہ حضرت ماریہ کے پیٹ سے ہوئے۔ 3 سال کی عمر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ یہ حضرت ماریہ سے حضور کی ایک اولاد ہوئی جو حضرت ابراہیم کے نام سے آپ کا بیٹا ملتا ہے۔ حضرت ماریہ کا جو حجرہ تھا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی ایک کمرہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمرے میں اپنا بستر لگا دیا اور قسم کھا لی کہ 40 دن تک میں نے اپنی بیویوں سے بات نہیں کری۔ صرف نماز کے لیے اترتے، صحابہ سے باتیں ہوتی، واعظ ہوتا، نصیحت ہوتی، لیکن گھر والیوں سے 29 دن گزرے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے۔ چاند کی 29 تاریخ تھی۔ اس زمانے میں چونکہ چاند کے حساب سے تاریخیں ہوتی تھیں، انگریزی کیلنڈر تو تھے نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے نبی، قل کہہ لے ازواجک، اپنی گھر والیوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کی زیب و زینت چاہیے، گھر میں تمہیں صوفے اور پلنگ چاہیے، شیشے کے برتن چاہیے،
کپڑے چاہیے، زیور چاہیے، فتعالن آؤ، تمہارے سامنے ڈھیر لگا دیتے، اٹھا لو۔ لیکن اگلی بات سن لو، اگر تمہیں دنیا اور دنیا کا مال چاہیے تو اللہ اور اس کا رسول نہیں ملے گا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے تو اپنے اس مطالبے سے تمہیں دستبردار ہونا پڑے۔ یہ مطالبہ تمہاری زبانوں پر زیب نہیں دیتا۔ میں تمہیں دنیا سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لایا ہوں، چن چن کے نبی کے گھر لایا ہوں، اور تمہاری زبان پر یہ مطالبہ، یہ تو اور عورتوں کا کام ہوتا ہے، تمہارا کام نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا نبی ناراض ہو کے آپ چلے ہو، یہ توجہ دینا، آپ کے لیے میں بات کر رہا ہوں، ناراض ہو کے آپ چلے ہو اور آپ نے ڈیرا لگا دیا ہے ان سے دور ہو کر، اب ان سے جا کر بات کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہم کبھی مرد لوگ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ایسے اکڑ جاتے ہیں، نہیں، پہلے اے معافی منگے، پہلے اے آئے میرے کو گل کرے، میں مرد ہاں، میں وڈا کردا۔ اللہ نے ایک اصول بتایا ہے کہ ناراض آپ ہوئے ہیں، آپ جا کر بات، جبریل سے بھی نہیں کہا، کسی اور سے بھی نہیں کہا، آپ جاؤ اور جا کر بات۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ یہ حجرہ حضرت ماریہ کا ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حجرے کی پہلی پوڑی اور سیڑھی کو پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں، پورا مہینہ اسی طرح گزار دیا، اور دوسری بیویاں اپنے اپنے حجروں میں پریشان ہیں کہ اللہ کا نبی ہم سے ناراض ہو گیا۔ اور باہر جو آواز اڑی وہ یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، باہر آواز یہ تھی، جبکہ طلاق کی بات ہی نہیں تھی۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیڑھی سے نیچے اترے تو اترتے ہی دیکھا کہ سیڑھی کو پکڑ کے تو حضرت عائشہ بیٹھی۔ نبی پاک علیہ السلام کی جدائی ایک مہینے کے لیے برداشت نہیں، محبت کا عالم یہ تھا۔ اب جیسے ہی اترے دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر پڑی تو حضرت عائشہ نے مسکرا کر کہا یا رسول اللہ قسم تو آپ نے مہینے کی کھائی تھی، ایک دن پہلے ہی آ گئے، قسم تو مہینے کی تھی، ہماری محبت نے آپ کو رہنے نہیں دیا، ایک دن پہلے ہی آ گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اتنے میں جبریل آ گئے، کہا کہ اللہ کہتے ہیں آج ہم نے چاند بھی 29 کا کر دیا، بے شک ابھی دوپہر ہے، لیکن کہہ دو ان کو کہ ہم نے آج اس مہینے کو ختم کر دیا، چاند 29 کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اللہ پاک نے مہینے کا ایک دن بھی گھٹا دیا ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں تھا، دن بھی اس کے اختیار میں ہے، چاند بھی اس کے اختیار میں۔ اب حضور نے فرمایا عائشہ ایک بات کرنے آیا ہوں، اور پہلے سن، غور کر، اگر ماں باپ سے بھی مشورہ کرنا پڑے تو ماں باپ سے بھی مشورہ کرنے چلی جا۔ عرض کی اللہ کے رسول ارشاد فرمایا اللہ نے یوں کہا ہے کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے جس کا تم نے مطالبہ کیا ہے تو ہم گھروں میں ڈھیر لگا دیتے، لیکن اللہ اور اس کا رسول نہیں ملے، اور اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے تو پھر یہ مطالبے تمہاری زبانوں پہ زیب نہیں دیتے، یہ اور عورتوں کا کام ہوتا۔ عرض کی اللہ کے رسول یہ بھی کوئی بات ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے پوچھنے جاؤں؟ یہ تو مجھ سے پوچھو میں نے 29 دن گزارے کیسے، آتا جاتا تو دیکھتی رہی ہوں لیکن آپ کی گفتگو نہیں سن سکی، آپ نے بات ہی نہیں کی، یہ تو ہمیں پتہ ہے ہمارے دلوں پہ کیا گزری ہے، میں ماں باپ سے پوچھنے جاؤں؟
میں نے اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کیا اور میں اپنی اس بات کو واپس لیتی ہوں جو میں کہہ سکی اور کہہ چکی۔ ساتھ ہی عرض کی یا رسول اللہ ایک بات ہے، یہاں تو میں اکیلی کھڑی ہوں، باقی ادھر بیٹھی ہیں، جب آپ ان سے بھی پوچھنے جائیں تو میرے اس جواب کا ان کو ذکر نہ کرنا کہ میں نے جواب کیا دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا جواب سن کر وہ بھی یہی جواب دے دیں۔ آپ بھی دیکھیں، میں بھی دیکھوں کہ ان کا آپ کے ساتھ عشق اور محبت کتنا ہے، وہ کیا جواب دیتے۔ یہ چیز عورتوں میں ہوتی ہے۔ آج کل کے دور میں بھی کو کپڑا پہن لے تو کوشش ہوتی ہے پہلے دوسری کوئی نہ دیکھے کہ یہ ڈیزائن کون سا ہے، یہ کون سی کمپنی کا بنا ہوا ہے، میں نے کہا کوئی اور نہ دیکھے، ہوتا فطرت ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے آگے بڑھے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام امہات المومنین کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ حضور تشریف لائے تو آ کر کہا کہ بھائی اللہ نے یوں کہا ہے، تو اب وہی جواب سب نے دیا جو حضرت عائشہ نے دے دی۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ الہ قرآن میں مشہور ہے۔ یہاں سے اللہ پاک امہات المومنین کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے میرا نبی اپنی بیویوں سے کہہ دے۔ زوجہ ایک ہوتی ہے، ازواج جمع ہیں، ایک سے دو سے زیادہ ہو جائیں تو جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیاں کئی تھیں۔ اب اسی بات کو اللہ بیان کرتے جا رہے ہیں۔ آگے جا کر ارشاد ہوتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی گھر والیوں اپنے گھر میں رہا کرو۔ یہ بازاروں میں جانا، ادھر ادھر جانا تمہاری شان نہیں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو۔ 22ویں سپارے کی دوسری آیت ہے یہ۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، یہ مطالبے، یہ بناؤ سنگھار، یہ کپڑے، یہ ایسے لباس، ایسے مطالبے، گھر کے ایسے برتن، صوفے، بیڈ، یہ تمہاری شان میں نہیں ہیں، یہ تو جاہل عورتوں کے کام ہوتے ہیں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، یہ پرانے زمانے کی جاہل عورتوں کی باتیں ہیں، تمہاری شان نہیں، تمہیں زیب نہیں دیتا۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، گھر میں بیٹھی رہو، نمازیں پڑھو۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اگر اللہ مال دے دے تو گھر بیٹھی زکوٰۃ دیتی رہو۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی گھر میں بیٹھ کر اطاعت کرتی رہو۔ اب ساتھ ہی فرمایا انما، یہ باتیں ہم نے کیوں کہیں، اللہ کہتے ہیں یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے لیذہب عنکم الرجس، تم سے کسی بھی قسم کی کمزوری دور کر دے۔ کیوں؟ اہل البیت، کہ تم نبی کی گھر والیاں۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے ایسے کہ جیسے پاک ہونے کا حق ہوتا ہے۔ اب اللہ پاک نے اہل بیت میں سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والیوں کو، یہ قرآن ہے، لیکن آگے چلتے ہوئے نبی علیہ السلام کی بیٹیاں ہوں، چونکہ بیٹے تو بڑے ہوئے نہیں، بیٹیوں کو بھی اہل بیت میں شمار کیا گیا کیونکہ نبی کی بیٹیاں ہیں۔ اب نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں یہ بھی قرآن میں ہے، اسی صورت میں ہے۔ یا ایھا النبی، اے میرا نبی، قل لازواجک، اپنی گھر والیوں سے کہہ دے، وبناتک، توجہ دینا میری اس بات، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دے۔ پھر فرمایا ونساء المؤمنین، ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دے۔ یہاں 3 قسم کی خواتین کا ذکر ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دے، کیونکہ حضور کی بیویاں کئی تھیں۔ آگے فرمایا وبناتک،
بیٹی ایک ہوتی تو قرآن کہتا وہ بنتک، اپنی ایک بیٹی سے کہہ دو. حضور کی دو بیٹیوں ہوتی تو قرآن کہتا بنتانک، اپنی دو بیٹیوں سے کہہ دو. قرآن نے کہا وہ بناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو. معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی بیٹی ایک نہیں تھی، دو نہیں تھی، حضور کی بیٹیاں دو سے زیادہ تھی. یہ قرآن کی آیت ہے. حضور کی بیٹیاں کتنی ہوئیں؟ کتنی؟ 4. زور سے بولو، یاد رکھنا. کتنی؟ حضور ہی چاروں کے ابا ہیں اور چاروں کی اماں حضرت ختیجہ ہیں. چاروں کی اماں حضرت ختیجہ ہیں اور چاروں کے ابا. یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. اور حضرت ختیجہ سے حضور کے 2 بیٹے ہوئے. بیٹے 3 ہوئے حضور علیہ السلام کے. ایک بیٹا حضرت ماریہ سے ہوا جیسے میں نے پہلے کہا. 2 بیٹے حضرت ختیجہ سے اور 4 بیٹیاں حضرت ختیجہ سے ہوں. حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ. یہ 4 بیٹیاں. 3 بیٹیاں جو پہلی ہیں یہ زمانہ نبوت سے پہلے پیدا ہوئی. زمانہ نبوت سے، زور سے بولیے گا، زمانہ نبوت سے. حضرت فاطمہ نبوت والے پہلے سال پیدا ہوں. اب یہ چاروں میں باپ ایک ہے، اماں ایک ہے، لیکن شان میں تھوڑا سا یہاں کہ وہ پیدا ہوئی زمانہ نبوت سے پہلے. حضرت فاطمہ پیدا ہوئی زمانہ نبوت کے اندر. باقی 3 کی بھی اولاد ہوئی، یہ نہیں کہ نہیں ہوئی. حضرت فاطمہ سے بھی اولاد ہوئی. باقی 3 کی اولاد کو امت نے یاد نہیں رکھا. میں ایک بات بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، باقی 3 کی اولاد کو امت نے یاد نہیں رکھا. کتابوں نے بیان نہیں کیا، لوگوں نے نہیں لکھا. حضرت فاطمہ کی اولاد کو کتابوں نے لکھا، لوگوں نے لکھا، امت نے یاد رکھا. ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ باقی بیٹیوں کی بھی اولاد ہوئی؟ اگر ہوتی تو آج دنیا میں ہوتی. ان کا نام کیوں نہیں؟ اگر توجہ دیں گے نا تو ایک بات میں آپ کے ذہن میں ڈالوں. حضرت علی کی حضرت فاطمہ کے بعد 7 شادیاں ہوئی. کتنی؟ کسی نے 9 لکھی ہیں، لیکن تمام اکثر مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے بعد 7 شادیاں کی. بعض نے حضرت فاطمہ کی شادی کو شمار کر کے 7 لکھی ہیں، بعض نے کہا کہ نہیں 8 شادیاں تھیں، حضرت فاطمہ کے بعد 7 شادیاں اور کی. حضرت علی کی جو دوسری بیوی ہیں ان کا نام ہے حضرت امامہ. کیا؟ زور سے بولیے گا. حضرت ان سے بھی حضرت علی کے 2 بیٹے ہوئے. حضرت امامہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب کی بیٹی تھی، جو کہتے ہیں نا ان کی اولاد نہیں ہوئی. حضرت امامہ حضرت زینب کی بیٹی ہیں. حضرت فاطمہ نے اپنے انتقال کے وقت حضرت علی کو وصیت کی کہ میرے بعد اگر شادی کرنا تو میری بھانجی زینب کی بیٹی امامہ نوجوان ہے، میری ایک وصیت ہے کہ میرا دل خوش ہو جائے گا میری بہن کی بیٹی سے شادی کرنا. حضرت علی نے حضرت امامہ سے شادی کی جو حضرت زینب کی بیٹی تھی. اب میں نے اس بندے سے کہا اگر کہو تو میں نام بتا دوں ان سے اولاد کتنی ہوئی. یہ مانتے ہو کہ حضرت امامہ سے؟ اور حضرت امامہ یہ بھی حضور کے کندھوں پہ سوار ہوتی تو حضور کے سجدے لمبے ہو جاتے تھے. یہ صرف حسنین کریمین کا واقعہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ سونے کا ہار آیا تو آپ نے اعلان فرمایا کہ جو مجھے گھر والوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے یہ ہار اس کے گلے میں ڈالوں گا. امہات المومنین نے سوچا کہ یہ ہار حضرت عائشہ کے گلے میں جائے گا یا حضرت فاطمہ کے گلے میں جائے گا. حضرت امامہ گھر میں مٹی سے کھیل رہی تھی، عمر 6 سال کی تھی. حضور نے کہا امامہ کو لاؤ.
چہرہ مٹی سے بھرا ہوا تھا، ہاتھ مٹی سے بھرے ہوئے تھے، پاؤں مٹی سے بھرے ہوئے تھے، جوتا نہیں تھا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار کو اٹھایا، حضرت امامہ کے گلے میں ڈال کر کہا کہ میرے گھر والوں میں مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے۔ یہ نواسی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے بھائی تھے حضرت علی جو حضرت زینب کے بیٹے ہیں۔ تاریخ بڑی ظالم ہے، تاریخ نے ایسے ایسے ظلم کیے ہیں۔ اس لیے کبھی کبھی ہم لوگ آپ سے کہا کرتے ہیں کہ صحابہ کو، اہل بیت کو اگر سمجھنا ہے، پرکھنا ہے تو قرآن اور سنت کو پرکھو اور پڑھو۔ تاریخ کی کتابوں سے تمہیں کبھی صحابہ سمجھ نہیں آئیں گے اور تمہیں کبھی اہل بیت سمجھ نہیں آئیں گے، اس لیے کہ تاریخ لکھنے والے ظالم گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنا ذہن لڑایا، انہوں نے اپنے قلم کو چلایا۔ حضرت علی حضرت زینب کے حضرت امامہ سے بڑے بیٹے تھے، علی زینبی کے نام سے مشہور تھے۔ یہ جنگ قادسیہ جب ایران و عراق فتح ہوا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں یہ وہاں شہید ہوئے ہیں، حضرت علی زینبی جن کو کہا جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا، کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ کچھ بت نیچے تھے جو حضور نے لاٹھی سے توڑے، کچھ بت اونچے تھے جو لاٹھی وہاں تک نہ جا سکی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرت علی زینبی کو 8 سال کی عمر تھی، کندھے پہ چڑھا کر اپنی لاٹھی دی، علی ان کو توڑ۔ مورخین نے یہاں حضرت علی ابن ابی طالب کا نام لکھا ہے۔ ظلم کیا، اس لیے کہ حضرت علی ابن ابی طالب کی اس وقت اتنی عمر تھی کہ حضور کو کندھے پہ حضرت علی کو اٹھانا یا حضرت علی کے لیے حضور کا اٹھانا بڑا مشکل تھا۔ ایک بچہ تھا جو حضور کے کندھے پہ چڑھ جائے، یا کوئی کمزور اور پتلا بندہ چڑھ جائے اور حضور فرمائیں کہ اسے توڑ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے بڑے بیٹے حضرت علی زینبی کو اپنے کندھے پہ سوار کر کے ان بتوں کو توڑوایا۔ اولادیں ہوئی ہیں ان کی۔ حضرت عثمان کے گھر میں حضور کی 2 بیٹیاں آئیں، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم۔ حضرت ام کلثوم سے اولاد ہوئی ہے۔ آج بھی دنیا میں عثمانی نام کا خاندان موجود ہے، بڑے بڑے علماء گزرے۔ 1947 میں جب پاکستان بنا، اس وقت دارالحکومت کراچی تھا، اسلام آباد نہیں تھا۔ بابا قائد اعظم مرحوم کراچی میں تھے، پہلی اسمبلی کراچی میں بنی، اور پہلے دن 1947 14 اگست کو کراچی میں جب پاکستان کا جھنڈا لہرایا گیا تو مولانا شبیر احمد عثمانی کے ہاتھوں سے جھنڈا لہرایا۔ بابا قائد اعظم مرحوم نے خود نہیں لہرایا، لیاقت علی خان مرحوم نے خود نہیں لہرایا۔ تاریخ پڑھیے پاکستان کی، 14 اگست کو جھنڈا جو لہرایا گیا وہ مولانا شبیر احمد عثمانی کے ہاتھوں سے لہرایا۔ ادھر ڈھاکہ مشرقی پاکستان تھا، مولانا ظفر احمد عثمانی وہ بھی عثمانی تھے، اور مولانا اطہر سلہٹی رحمۃ اللہ علیہ، ان 2 اکابرین کو باب قائد اعظم نے خود یہاں سے آرڈر کیا کہ ان کے ہاتھوں سے جھنڈا پاکستان کا لہرایا جائے۔ یہ تو آج کل کے لوگوں نے کہہ دیا کہ پاکستان، مولویوں نے کبھی پاکستان کو مانا ہی نہیں۔ ہمارے بابا نے تو اس طرح مانا ہے کہ بابا نے ہمارے علماء کے ہاتھوں سے جھنڈا لہروایا۔ علماء ہی بانی تھے اس پاکستان کے۔ قائد اعظم مرحوم کی نماز جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی۔ اختلاف ہو گیا کہ بابا، مشہور یہی تھا وہ شیعہ تھے، اور شیعہ بھی وہ بوہری شیعہ، ایک فرقہ ہے شیعوں کا، اسماعیلی بھی اور بوہری بھی، کہ بابا قائد اعظم بوہری۔ لوگوں نے کہا اس کے جنازہ کیسے پڑھیں، تو مسلمان نہیں۔ مولانا شبیر احمد عثمانی آگے بڑھے اور کہا میں گواہ ہوں، میرے سامنے انہوں نے کلمہ پڑھا۔ یہ تاریخ پاکستان کی کتابوں میں موجود ہے، کوئی پڑھے نہ پڑھے، میں جنازہ پڑھوں، میں گواہ ہوں۔ اور ان کا تعلق حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی سے رہا۔
بابا قید اعظم مرحوم کا۔ میں گواہ ہوں مولانا شبیر احمد عثمانی، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ وہ عثمانی تھے۔ آج بھی اس دنیا کے سب سے بڑے مفتی اعظم مفتی تقی عثمانی، وہ بھی عثمانی ہیں۔ ہندوستان میں، پاکستان میں، مدینے میں اور عرب کی دنیا میں چلے جائیں تو آج بھی حضرت عثمان کا خاندان موجود ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ میری بات نوٹ کر لیجئے گا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کے سوا کوئی اور نکاح کیا ہی نہیں، کیونکہ وہ ذی النورین تھے، وہ دو نوروں والے تھے، کہ دو نور کے ٹکڑے، نبی کے جگر کے ٹکڑے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، حضرت زینب کی اولاد ہوئی، آج بھی موجود ہے، حضرت رقیہ کی اولاد نہیں ہوئی، حضرت ام کلثوم کی اولاد ہوئی، اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، یہ حضور کی جو بیٹیاں ہیں ان سے اولاد ہوئی۔ حضور کی ساری بیٹیوں کی اولاد بھی اہل بیت میں۔ آخری بات عرض کر کے میں بات کو ختم کروں، واقعہ مباہلہ قرآن میں ہے 3 سپارے میں، کہ عیسائیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج دیا۔ ایک ہوتا ہے مناظرہ، ایک ہوتا ہے مباہلہ۔ مناظرہ دلائل سے ہوتا ہے، کتابوں سے ہوتا ہے، باتوں سے ہوتا ہے، اور مباہلہ اسے کہا جاتا ہے کہ دونوں پارٹیاں ایک میدان میں جمع ہو کر کہتی ہیں اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے، اور دوسرا بھی کہتا ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے۔ جو سچا ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے، جھوٹے کے اوپر اسی وقت اللہ کا عذاب آ جائے۔ عیسائیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج دیا کہ آپ اور ہم ایک میدان میں جمع ہو جائیں، آپ سچے ہیں یا ہم سچے ہیں، آپ بھی یہ قسم کھائیں ہم بھی یہ قسم کھاتے ہیں، اور اکیلے نہیں، آپ بھی اپنی گھر والیوں کو لاؤ، نساءنا و نساءکم ابناءنا و ابناءکم، آپ اپنے بیٹے بیٹیاں لاؤ ہم اپنے بیٹے بیٹیاں لاتے ہیں، آپ اپنی بیویوں کو لاؤ ہم اپنی بیویوں کو لاتے ہیں، ایک میدان میں جمع ہو کر اللہ کے سامنے یہ بات کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے ہم پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ یہ 3 سپارے میں موجود ہے۔ حافظ حضرات بیٹھے ہیں، یہ 3 سپارے کا آخری پاؤ اور آخری پاؤ کا پہلا رکوع۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے، آپ گھر گئے۔ اب یہ تینوں بیٹیاں جو حضور کی تھی نا، حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم، اس واقعے سے پہلے فوت ہو گئی تھی۔ حضور کی زندگی میں تینوں بیٹیاں فوت ہو گئی۔ حضرت فاطمہ زندہ تھی، اور حضرت فاطمہ تو رہتی بھی حضور کے گھر میں تھی، باقی تینوں کے گھر تو الگ تھے۔ حضرت عثمان غنی مالدار تھے، ان کی کوٹھیاں بنگلے تھے۔ حضرت علی فقیرانہ زندگی تھی، اپنا گھر ہی کوئی نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ حضور کے گھر رہتی تھی۔ حضرت عائشہ کے حجرے میں ایک کمرہ حضرت فاطمہ کو دیا گیا تھا۔ اب حضور گھر تشریف لے گئے، جلدی سے حضرت فاطمہ کو پکڑا۔ لوگ کہتے ہیں جی اگر باقی اور بھی 3 بیٹیاں تھیں تو حضور دعوت مباہلہ میں باقی تینوں کو کیوں نہیں لائے، ایک اکیلی حضرت فاطمہ کو پکڑ کے لائے اور حضرت فاطمہ کے بچوں کو لائے۔ اگلی بات کوئی نہیں بتاتا کہ باقی تینوں تو پہلے فوت ہو گئی تھی، حضور کیا قبر سے اٹھا کے لاتے؟ وہ اپنے اپنے گھروں میں رہتے تھے، حضرت فاطمہ کے بچے تو حضور کے گھر میں رہتے تھے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑا۔ حضرت ام سلمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی، یہ بھی ساتھ چلنے لگی، یا رسول اللہ میں بھی چلوں، اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو پہلے ہی میری اہل بیت میں ہو۔ سمجھنا ذرا میری اس بات کو، تم تو پہلے ہی میری گھر والیاں ہو، تم تو پہلے ہی اہل بیت۔ میں ان کو لا کر قیامت تک آنے والی امت کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کی اولاد بھی میری اہل بیت ہے، میری بیٹی بھی اہل بیت ہے۔
تم تو پہلے ہی میری اہل بیت میں ہو، تم آؤ نہ آؤ کوئی بات نہیں، لیکن میں قیامت تک امت کو بتانا چاہتا ہوں میری اہل بیت یہ بھی ہے۔ عیسائیوں نے جب یہ دیکھا کہ نبی علیہ السلام تو آ گئے اور لے آئے، اور دل میں خلش پیدا ہوئی کہ جھوٹے تو ہم ہیں، غلط تو ہم ہیں، سچے تو یہی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ہم پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ جو بڑا پادری تھا وہ کہنے لگا بابا بھاگو یہاں سے، نبی تو لے کے آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دن کی روشنی میں ہم برباد ہو جائیں، اس سے پہلے نکلو، ہمیں پتہ ہے ہم جھوٹے ہیں یہ سچے ہیں۔ اب حضور جو لے کے آئے تو قرآن کہتا وہ پہلے ہی بھاگ گئے تھے، وہ پہلے ہی بھاگ گئے۔ فَهَلْ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ جھوٹوں پہ لعنت کرتا ہے، انہی آیات میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضرت فاطمہ کو لے کر، حضرت حسن کی عمر 3 سال 4 سال تھی، حضرت حسین کی عمر 2 سال کی تھی، 1.5 سال کی تھی۔ یہ دونوں بھائیوں میں 10 مہینے کا فرق ہے، کتنا؟ 10 مہینے کا فرق۔ حضرت حسین 10 مہینے چھوٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو پکڑ کے لائے، چونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سن 9 ہجری کا واقعہ ہے، 10 ہجری میں آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی تینوں پہلے فوت ہو گئی تھی، اگر وہ بھی زندہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی اہل بیت میں لاتے، لیکن تھی وہ بھی اہل بیت نبی کی، اس لیے کہ ماں ان کی بھی وہی تھی جو حضرت فاطمہ کی ہے، باپ ان کا بھی وہی تھا جو حضرت فاطمہ کا ہے، رشتہ ان کا بھی وہی تھا نبی کے ساتھ جو حضرت فاطمہ کا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ حضرت فاطمہ نبوت کے سال میں پیدا ہوئی، وہ پہلے پیدا ہوئی، اور دوسرا فرق یہ ہے کہ وہ اس واقعہ مباہلہ کے وقت تینوں اس دنیا سے جا چکی تھی، حضرت فاطمہ زندہ تھی۔ اہل بیت کیا ہے؟ ہمیں تو ان ملنگوں نے اہل بیت کے مخمصے میں ایسا دبا دیا ہے کہ پڑھا لکھا بندہ بھی اہل بیت کو آج تک نہیں سمجھ سکا کہ اہل بیت کیا ہے۔ حضرت حسن، حضرت حسین، امام زین العابدین حضرت حسین کے بیٹے ہیں۔ امام زین العابدین کی اماں قریشیہ نہیں تھی، یہ شہنشاہ ایران جو اس زمانے کا تھا، یزدگر جسے کہا جاتا ہے، یہ اس کی بیٹی تھی، شہر بانو اس کا نام تھا۔ یہ قیدیہ ہو کے آئی ہیں، لیکن حضرت عمر نے حضرت حسین کے نکاح میں دی۔ شہر بانو مشہور نام ہے جن سے امام زین العابدین پیدا ہوئے۔ اب یہاں باپ تو وہی رہتے ہیں لیکن ماں کی نسل بدل جاتی ہے، لیکن پھر بھی یہ اہل سنت کا جگرا ہے کہ اہل سنت نے امام زین العابدین کی اولاد کو بھی اہل بیت میں رکھا ہے، سبحان اللہ، اس لیے کہ باپ ہے۔ امام زین العابدین کے بیٹے ہوئے امام باقر، امام باقر کے بیٹے ہوئے امام جعفر صادق۔ امام باقر کے گھر میں جو ان کی اہلیہ تھی، گھر والی تھی، امام جعفر صادق کی اماں جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑپوتی تھی، ام فروہ نام ہے، بنت قاسم بنت محمد ابن ابی بکر۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے محمد، یہ حضرت اسماء بنت امیس سے ہوئے، اور حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت اسماء بنت امیس سے حضرت علی نے شادی کی۔ پتہ نہیں ہے آپ کو باتیں میری یاد رہیں گی رشتوں کی کہ نہیں۔ یہ اتنے رشتے تھے ان لوگوں کے آپس میں کہ وہ فوت ہوتے ہیں تو ان کی بیوی سے حضرت علی شادی کر، لوگ کہتے ہیں دشمن تھے، لوگ کہتے ہیں وہ آپس میں لڑتے رہے، اگر لڑائیاں تھیں تو ان کی بیوی سے حضرت علی نے شادی کیوں کی؟ حضرت محمد جو حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں اس وقت سال کی عمر تھی جب حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا، ان کو پالا حضرت علی نے ہے، یہ بڑے حضرت علی کے گھر میں ہوئے۔ لوگوں کو مغالطہ رہتا تھا کہ محمد علی کا بیٹا ہے یا ابو بکر کا بیٹا ہے۔ ان کا بیٹا ہوا حضرت قاسم محمد کے، حضرت قاسم کی بیٹی ہوئی ام فروہ۔ ام فروہ امام جعفر صادق کی اماں ہیں، امام باقر کی گھر والی ہے، یہ نبی کے خاندان کے ساتھ ابو بکر کا رشتہ ایسا جڑا ہوا ہے، یہ بھی اہل بیت میں، یہ بھی اہل بیت میں۔
پھر امام جعفر صادق سے ہوئے امام موسیٰ کاظم، امام موسیٰ کاظم سے ہوئے امام رضا، پھر علی تقی ہوئے، پھر علی نقی ہوئے، پھر امام حسن عسکری. یہ جو خاندان پورا چلتا ہے جن کو ہم سارے اہل بیت میں شمار کرتے ہیں، کہو بے شک یہ نبی کا خاندان ہے. ان کا ہر فرد ہو، ان کی ہر خاتون ہو، ہم نے سب کو اہل بیت میں شمار کیا، اس لیے کہ نبی کا خون ہے، نبی کی اولاد ہے، نبی کے گھر والے ہیں. لیکن یاد رکھنا میری اس بات کو کہ قرآن نے اہل بیت میں سب سے پہلے نبی کی بیویوں کو رکھا ہے. آپ کی اور میری زبان میں بھی گھر والی ہی اہل بیت ہوتی ہے، گھر والی ہوتی وہی جو اہل بیت میں. یہ باتیں میری یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد